گائز آج کی ایپیسوڈ جذبات سے بھرپور رہی، جس میں علیزے کو پہل دیکھ کر تو بہت زیادہ دکھ ہوا، جہاں اس کی ساس اس کے بیبی کے چلے جانے کے بعد اس کو مینٹل ٹارچر دے رہی تھی اور اس کو پریشان کر رہی تھی، اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، دکھی ہوں، تم جیسی لڑکیاں جو اپنا خیال نہیں رکھتی وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کرتی ہیں، تم نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے شوہر کا بھی نقصان کیا ہے۔ اور جب علیزے اسے معافی مانگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جا کر اپنے شوہر سے معافی مانگو جو اتنا خوش تھا، تم نے میرے بیٹے کی خوشیوں کو خاک میں ملا دیا اور میرا بیٹا اس وقت بہت زیادہ دکھی ہے۔ حالانکہ وہ یہ حقیقت بڑے اچھے سے جانتی ہے کہ اس سب معاملے کے پیچھے اس کی اپنی سگی بیٹی کا ہاتھ ہے، لیکن اس کو منع کرنے کی بجائے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ علیزے کو دکھی دیکھ کر دکھ تو بہت ہوا، اور جب زہیب اسے اگنور کرتا ہے تب بھی علیزے کی حالت پر بہت زیادہ ترس آتا ہے، لیکن بالآخر جب علیزے زہیب کو بولنے پر مجبور کرتی ہے اور زہیب سے رو کر معافیاں مانگتی ہے تو زہیب اسے کہتا ہے کہ میں تو خود تمہارے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، میں خود تمہارا خیال نہیں رکھ پایا تو مجھے معاف کر دو۔ اور اس کے بعد وہ علیزے کو جو الفاظ کہتا ہے وہ سن کر کوئی بھی لڑکی اگر علیزے کی جگہ ہوتی تو وہ خوشی سے جھوم جاتی۔ علیزے بھی خوشی سے رونے لگتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی اس سوچ کے بارے میں سنتی ہے۔ اس کا شوہر زہیب اسے کہتا ہے کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے تمہارا علاج کرواؤں گا اور تمہیں تمہارے پیروں پر چلنے کے قابل بناؤں گا۔ علیزے کی ساس اور نند جب اس کا یہ فیصلہ سنتی ہیں تو وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہوتی ہیں، لیکن زہیب جیسے اچھے مرد کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ اس پر عمل کر کے ہی رہے گا۔ زہیب کی صورت میں اس معاشرے کے پازیٹیو مردوں کا چہرہ دکھایا گیا ہے، وہ مرد جو عورتوں کے لیے گہری چھاؤں ہوتے ہیں اور جو اپنی عورتوں کی حفاظت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ ہر لڑکی یہ خواہش کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں زہیب جیسا مرد آئے تاکہ اس کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ زہیب کی ماں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہے کہ اگر زہیب کو اس کی بیٹی کی تمام کرتوتوں کا علم ہو گیا اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ علیزے کے ساتھ جو بھی برا ہوا اس میں اس کی اپنی سگی اولاد کا یعنی اپنی بیٹی کا ہاتھ تھا تو وہ کیا کرے گا۔ زہیب کے علاوہ ایک اور پازیٹیو کریکٹر جو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ ہے منال کا کریکٹر۔ منال ایک بہت ہی سلجھی ہوئی، سمجھدار اور میچور سوچ کی مالک لڑکی ہے، جو کہ اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہے اور اپنے بھائی کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس وقت منال اپنے باپ سے بے حد ناراض ہے کہ اس کے باپ نے وہی کیا جو اتنے سالوں سے وہ کرتا آ رہا تھا، اس نے ہمیشہ پیسے کو ترجیح دی اور اپنی اولاد کو بھی پیسے کے سامنے کچھ نہیں سمجھا، اور آج بھی شایان صاحب نے یہی کیا، انہوں نے پیسے کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو آگ لگا دی اور صرف اپنے سٹیٹس کے بارے میں سوچا کہ کہیں ان کے سٹیٹس پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ جب باری پر یہ ساری حقیقت کھلتی ہے تو وہ غصے میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں دوبارہ آپ کے اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، آپ کو اپنی شان و شوکت، آپ کا پیسہ اور آپ کا سٹیٹس بہت بہت مبارک ہو، آپ اپنے سٹیٹس کے ساتھ رہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جب وہ پریشے کے گھر پہنچتا ہے پریشے اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، اور قریب تھا کہ پریشے باری کو دروازے سے ہی رخصت کر دیتی اور اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دیتی اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتی، لیکن اتنے میں دادی جان آ جاتی ہیں اور دادی جان باری کو دیکھ لیتی ہیں، اس لیے پریشے کو مجبوراً باری کو اندر آنے کے لیے دعوت دینا پڑتی ہے۔ اور جب باری اندر آتا ہے اور آ کر دادی جان کو سارا سچ صاف صاف بتاتا ہے، یہ سب سن کر پریشے کی ماں اور دادی بہت زیادہ دکھی ہوتی ہیں، اور پریشے کی ماں تو باری سے گلہ بھی کرتی ہے۔ باری بار بار دادی جان سے یہ گزارش کرتا ہے کہ وہ پریشے سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا ہے، لیکن دادی جان اس وقت کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا حق ہے اور پریشے بھی یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اس لیے نہ تو دادی جان پریشے کو فورس کرنا چاہتی ہیں اور نہ ہی وہ چاہتی ہیں کہ باری کا دل اب مزید دکھے۔ بڑوں کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کا جب بھی رشتہ طے کیا جائے تو تمام فریقین کی رضامندی کے ساتھ یہ کام کیا جائے، کیونکہ شادی ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام زندگی کا معاملہ ہے۔ اسی لیے وہ لوگ اب اس فیصلے کو لینے میں ہچکچا رہے ہیں، جب تک شایان صاحب خود تشریف نہیں لے آتے اور خود آ کر اپنے کیے کی معافی نہیں مانگتے اور پریشے کا رشتہ نہیں مانگتے، تب تک پریشے کے گھر والوں کو ہاں کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو بھی ہوا اس سب میں قصور صرف اور صرف شایان صاحب کا تھا یا ان کے بڑے بھائی کا۔
باری کا تو اس سب میں کوئی قصور تھا بھی نہیں، لہٰذا شایان صاحب جو کہ اس سارے معاملے کے قصوروار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خود آئیں اور آ کے معافی مانگیں۔ اب وہ منال کے ساتھ آئیں گے اور آ کر یہاں پر سچے دل سے معافی مانگیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میں اپنے بیٹے کی زندگی میں پریشے کو شامل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہر ممکن یہ کوشش کریں گے کہ اب وہ پریشے اور اس کے گھر والوں کو اس بات پر قائل کر لیں۔ پریشے ابھی فی الحال انکار کر رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ لے کر اپنی عزت پر کوئی بھی آنچ آنے دے، لیکن میرے خیال میں اگر شایان صاحب خود چل کر آتے ہیں اور واقعی ہی وہ سچے دل سے ریگریٹ کرتے ہیں اور وہ منال کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور منال بھی یہی چاہتی ہے کہ پریشے اس کی بھابھی بن جائے، تو پریشے کو یہ بات مان لینی چاہیے۔ پریشے کو لگتا ہے کہ وہ ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان آ رہی ہے، حالانکہ اگر پریشے باری کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ باری کو اس بات پر قائل کر سکتی ہے کہ باری اپنے باپ کو معاف کر دے اور وہ دونوں باپ بیٹا پہلے کی طرح محبت سے ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں۔ اور اس ڈرامے کا موسٹ نیگیٹو کریکٹر عنایا ہے، اور عنایا کی فیملی جو کہ انتہائی ٹاکسک دکھائی گئی ہے، اور عنایا خود بھی بہت زیادہ ٹاکسک شخصیت کی مالک ہے، اور وہ ہمیشہ ہر معاملے کو غلط پہلو سے دیکھتی ہے اور ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھنے کی عادی ہے۔ باری کے باپ نے جو بھی کیا اس نے اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر کیا، لیکن اب جب عنایا اپنے باپ سے یہ کہتی ہے کہ چچا جان نے جو بھی کیا انہوں نے باری کے لیے کیا، اور وہ باری کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگنے چلے گئے تھے، اور وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ چچا جان نے یہ سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے کیا اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ عنایا کی شخصیت تو تھی ہی ٹاکسک، لیکن جب عنایا کا اپنا باپ عنایا کی تمام باتوں پر سچے دل سے ایمان لے آتا ہے اور وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کی بیٹی بالکل سچ کہہ رہی ہے، ایک ایسا انسان جو چالیں چلنے میں ماہر ہو اور وہ تمام چالیں اپنی مرضی سے چلے، اور جب سب لوگ اس کی مرضی کے مطابق ایکٹ کریں تو اس کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ غلطی کسی اور کی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پریشے اور باری پھر سے ایک ہو پائیں گے؟ کیا ان دونوں کی شادی ہو پائے گی؟ کیا عنایا اتنی آسانی سے ہار مان جائے گی اور کیا وہ پریشے کو جیت لینے دے گی؟ اور کیا علیزے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اور اس کا علاج ہو جائے گا؟ اور کیا رمیسا اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں خود گرے گی اور اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں منہ کی کھائے گی؟ اور کیا رمشا کا سچ زہیب کے سامنے آ جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیں گے آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو میرا آج کا ریویو اور اس ویڈیو پر کیا گیا میرا انالیسس آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔